بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ یہ ایک ہماری بہن کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، مسلمان بہن ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ بہت صدمہ پہنچا، ان کا مس کیریج ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ الحمدللہ مس کیریج کے بعد یعنی حمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اب وہ 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو گئیں، مطلب وہ جسے کہتے ہیں انگلش میں نفاس، عربی میں نفاس بولتے ہیں، اور اس کا انگلش میں نام ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ۔ وہ جلدی رک گئی، تو مگر ان کے گھر والے اصرار کر رہے ہیں کہ ان کو 40 دن ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور اس سے پہلے وہ بے شک وہ نہا چکی ہیں، غسل کر لیا ہے، پاک ہو گئی ہیں، مگر وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن کو چھو سکتی ہیں۔ یہ جو پابندی لگا رہے ہیں نا ہمارے دوست جو بھی ہیں، فیملی ممبرز، ان کے نالج کے لیے میں عرض کروں گا کہ چاہے نارمل نفاس ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، یا مس کیریج کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے، یا عام عورت کا حیض بھی جو ہے وہ بھی، یہ ان سب میں شریعت نے ہمیں کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر وقت سے پہلے بلیڈنگ رک جائے اور یعنی ختم ہو جائے، بالکل یقین ہو جائے کہ اب کچھ نہیں رہ گیا، سپاٹنگز بھی نہیں رہ گئی، اور ہر عورت کو اپنے سسٹم کا پتہ ہوتا ہے، اس کو مکمل اجازت ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، عبادت بھی کرے، قرآن کو بھی چھوئے۔ یہ پابندیاں ناجائز ہیں، اور اس کی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں، صرف کتاب الطہارہ، ساری کتابوں کی نہیں میں بات کر رہا، یعنی آپ مسلم شریف لے لیں، اس کی کتاب الطہارہ، نسائی کی کتاب الطہارہ، اور ترمذی کی کتاب الطہارہ، اور ابو داؤد کی، ان میں ڈیٹیل کے ساتھ بار بار کئی صحابیات کے آثار کا ذکر ہے، باقاعدہ بتایا گیا ہے، ان کے کیسز ڈسکس کیے گئے ہیں۔ کسی کو پہلے رک گیا خون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت دی۔ پھر کسی کو اگر لیٹ ہو گیا، 40 دن کراس بھی کر گیا، بعض جگہ 50 دن بھی ہو گئے، ان کو کہا اب تم باندھو وہاں کپڑا لنگوٹ جو بھی ہے، اور نمازیں عبادت اب شروع کر دو۔ اب یہ مستحاضہ ہو گئی ہے، یعنی مستحاضہ یعنی حیض کے اندر بھی اور نفاس کے اندر بھی وہ خواتین جن کا بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی، نارمل ٹائم کراس ہو چکا ہے، جو اس کے اندر ہے 15 دن جو حیض ہے نا، اس کے بعد بھی اگر 15 دن سے اوپر ہو جائے تو یہ حکم ہے، اس پہ علماء بہت بڑی تعداد کے فتوے ہیں کہ اب یہ حیض نارمل نہیں رہا، اب یہ بیماری کی شکل اختیار کر گیا، اب آپ جو ہے نا عبادت نارمل شروع کر دیں، بھلے خون بھی آ رہا ہے، اندازہ کریں۔ اسی طرح نفاس جو ہے بچے کی پیدائش کے بعد، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اسقاط ہو گیا، یعنی حمل بچہ ساقط ہو گیا، خدا نخواستہ سٹل بورن جسے کہتے ہیں، اس حادثے کے بعد بھی اگر فرض کریں ایسا ہو گیا کہ وہ 40 دن بھی آتا رہا خون، 50 ہو گئے، 60 دن ہو گئے، اب اس حالت میں بھی نماز اور عبادت جائز ہے۔ یہ اب میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات سے زیادہ تو نہیں نا تقویٰ رکھتے، اہل بیت ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے کیسز موجود ہیں ہمارے پاس۔ بعض نے احتیاطاً اتنا کہا کہ 40 دن کے بعد بھی اگر نہیں رکا نا تو وہ 15 دن اور انتظار کر لے، کسی نے کہا 10 دن اور انتظار کر لے، کسی نے کہا 60 دن اور انتظار کر لے۔ اس پر میرا ایک تفصیلی ریکارڈنگ موجود ہے، 6 7 8 منٹ میرا خیال اس میں ہے، مگر یہ میں نے اس میں آپ کو چیدہ باتیں ساری کور کر دی ہیں۔ اس میں مختصراً بنیادی نقطہ بہنیں یاد رکھیں، اسقاط حمل ہو چاہے مکمل حمل ہو، اللہ تعالیٰ جو بھی ہو اس میں بہتریاں کرے۔ اس کے بعد جو بلیڈنگ ہے نا، جسے نفاس کہتے ہیں شرعاً، وہ 40 دن اس کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ پہلے رک گئی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتاً اس میں ایک مہربانی کی، یہ سسٹم جو بھی تھا کام ختم ہو گیا، عبادت شروع کر دیں۔ اب فرض کریں ایک آخری نقطہ ایسا ہو جائے کہ فرض کریں آپ نے عبادت شروع کر دی بہن نے، اور ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد پھر سے خون شروع ہو گیا، تو اب یہ خون حیض بھی ہو سکتا ہے، یہ نفاس کا باقی کا بھی کوئی جو بچا وہ ہیں مادے جو بھی ہیں فضلات وہ ہو سکتے ہیں، یا بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ سیپریٹ کیس ہے، اب یہ نہیں کرنا کہ وہ جو پچھلی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں، عبادت کی، وہ تو میرے سے گناہ ہو گیا۔ وہ الحمدللہ طہارت میں آپ نے پڑھا ہے اور عبادت کی ہے، روزے رکھیں، اور وہ طہارت میں، یہ غیر طہارت میں اب دوبارہ سے اس پہ نئے رولز لاگو ہوں گے۔ یہ نہیں کہنا کہ دیکھا پہلے ہی نہ رکھتے، وہ دین جو ہے نا اس میں ظاہر کا معاملہ بڑا اہم ہے، ظاہری طور پہ رک گیا سب، صفائی ہے،
پاکی ہے الحمدللہ عبادت شروع کریں. اور ہمارے پاس یہ یاد رکھیں یہ جو 40 ہے نا یہ ایک لمٹ ہے. 40 جو ہے نا نفاس کی جو لمٹ ہے نا بچے کی پیدائش کے بعد یا خدا نخواستہ اسقاط کے بعد دس از دا میکسیمم لمٹ. اس کے بعد تو ہے ہی نہیں پابندی. پہلے رک جائے تو الحمدللہ. تو لہٰذا آپ کو کھلی اجازت ہے, آپ بسم اللہ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی اس پہ صبر کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ جب آپ صبر کریں گے تو آپ کو اس کا متبادل بہتر دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اخلف لی فی مصیبتی واجرنی واجرنی خیرا منہا. یہ دعا پڑھیں آپ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر متبادل نصیب فرمائے گا. اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے, اس کے کسی کام میں شر یا برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ روزے رکھیں اور آپ کے روزے قبول و منظور فرمائے. واللہ اعلم.